بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانوں کی اپیلوں پر اعتراضات ختم، ملتان اپیلیٹ ٹریبیونل نے سماعت 6 جنوری کو مقرر کر دی، اعجاز الحق کے کاغذات منظور۔ سپریم کورٹ میں نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا، فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی راہداری ضمانت کا پشاور ہائی کورٹ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، درخواست گزار کو 13 جنوری کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ تحریک انصاف سے بلہ پھر چھن گیا، پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل منظور، حکم امتناع ختم، انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق 22 دسمبر کا فیصلہ بحال، بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ ایم کیو ایم پاکستان نے قومی کے 8 اور سندھ اسمبلی کے 1 حلقے کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور امین الحق قومی اسمبلی کی نشستوں پر میدان میں اتریں گے، جاوید حنیف سندھ اسمبلی کی سیٹ پر امیدوار ہوں گے۔ کراچی میں آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر قائد میں موسم سرد ہو گیا، مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا، بیشتر شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس پر بمباری، مزید 20 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 128 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے، صہیونی فوج کے لبنان پر بمباری، حزب اللہ کے 8 مجاہدین شہید، اسرائیل نے بڑا حملہ کیا تو محدود جنگ کا دائرہ ختم ہو جائے گا، حسن نصر اللہ کا انتباہ۔ کرمان میں سابق جنرل قاسم سلیمانی کی مقبرے کے قریب 2 دھماکوں میں 103 افراد کے جاں بحق ہونے پر ایران میں سوگ، تمام تقریبات منسوخ کر دی گئیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دھماکے کے ذمہ داروں کو کڑا جواب دینے کا اعلان۔ اور سڈنی میں بارش کے باعث پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل روک دیا گیا۔